بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کلاس کا آغاز تلاوت قرآن و ترجمانی سے ہوگا۔ میں جناب شیخ عبد الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید اور ترجمانی سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ عبد الرحمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، 11 آیتیں ہیں یہ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویہ سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم اسپیشل لیکچر ہوتا ہے اور اس سے پہلے کسی کو موقع ہوتا ہے کہ کلام سنانے کا، تو آج میں آپ کے سامنے کچھ اشعار خطاب بن جوانان اسلام سے علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عربیان شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عربیان شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ خال و خط چہاجت روح زیبارہ، سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ خال و خط چہاجت روح زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو
جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم کوئی چارہ، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جزاک اللہ۔ جی منی بھائی۔ جزاک اللہ خیرن و جزا۔ یہ تھے بھائی محمد عبد الماجد نیئر صاحب جو ہمیں روح افزا روح پرور وہ کلام علامہ اقبال کا سنا رہے تھے۔ ابھی ہمارے اس پروگرام کی ابتدا عبد الرحمن صاحب کی تلاوت کلام سے ہوئی ہے، اور آج ہمارا یہ الحمدللہ 95th ڈے آف اسٹڈی سرکل ہے، جسے ہم ابتداً سیکنڈ لاک ڈاؤن میں اسٹارٹ کیا تھا، اور تب اس وقت ہم نے اس کا نام اسٹڈی سرکل لاک ڈاؤن رکھا تھا۔ جب لاک ڈاؤن کھل گیا تو ہم نے اس کا نام لاک ڈاؤن ان لاک اسٹڈی سرکل رکھا ہے، اور ہم 95 دنوں سے تقریباً 18 کتاب جو پڑھ چکے ہیں اس اسٹڈی سرکل میں۔ اس میں کم سے کم شرکا 14 اور کہیں 25-30 تک بھی تعداد رہی ہے۔ ہم بہت ریسٹرکٹیڈ اور ریگولر ہی جوائن ہونے والے لوگوں کو ہم نے اس گروپ میں جوائن ہونے کی اجازت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج چونکہ یوم جمعہ ہے اور جمعہ کو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کو ایک لیکچر سیریز رکھیں گے، تو آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر محمد رفیع الدین فاروقی صاحب کو، جو رکن جماعت ہیں، ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہیں، اور آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے مولانا مودودی پر۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مولانا مودودی کا علمی کارنامہ اس عنوان سے ہمیں مخاطب فرمائیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر محمد رفیع الدین فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز سنائی دے رہی؟ جی سنائی دے رہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس اسٹڈی سرکل میں اور کتابچے مسلسل آپ لوگ باہمی تعاون سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی
بڑی بلند پایا اور عظیم الشان شخصیت کی حامل ہیں. انہوں نے 20ویں صدی کے اندر تجدید و احیاء دین کا بڑا نمایاں کام کیا ہے، اور جس کے اثرات پوری مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا تک کے اس کے اثرات جا رہے ہیں. اور جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا مختلف شکلوں میں اس کے اثرات ہم کو دکھائی دیں گے، جیسا کہ آج بھی دکھائی دے رہا ہے. قرآن مجید میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے مولانا مودودی کے اوپر، ان کی شخصیت اور فکر کے متعلق. اس میں ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں اور ان کی فکر جو مختلف موضوعات کے اوپر ہے، ان سب چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے. یہ تقریباً 336 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. اس میں ایک چیپٹر جو ہے مولانا مودودی کے علمی پائے کے متعلق بھی لکھا ہے. اس کا نام ہے جید عالم دین مجتہدانہ بصیرت کے جو حامل تھے، تو اس حوالے سے یہ چیپٹر ہے. میں اس کو ایک مقالے کے طور پر آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا. جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، تو قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گویا کہ تقابل کر کے یہ بات قرآن مجید میں مختلف سیاق و سباق کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ، اندھیرا اور اجالا، دن اور رات، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی علم دراصل ایک نور ہے اور جہالت دراصل تاریکی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جس کو علم ہوتا ہے اس میں بھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ دَرَجَةٌ، اس کے اندر بھی مختلف گروہ ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے کے اوپر وَفَوْقَ ذِي كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ان میں سے بھی ایک دوسرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت دے رکھی ہے. قرآن مجید میں راسخون فی العلم کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ لفظ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدائی آیات ہی کے اندر آیا ہے. اور اللہ نے مولانا مودودی کو حکمت و بصیرت اور تفقہ فی الدین، یعنی دین کی سمجھ بوجھ اور استنباط اور تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، ان تمام نعمتوں سے بڑی وافر مقدار میں آپ کو سرفراز کیا گیا تھا. قرآن میں علماء حق کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم حدیث ہے جس میں فرمایا گیا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں. اگرچہ کہ ان کے اوپر وحی نہیں ہوتی، وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن علمی پائے کی وجہ سے، رات دن اس فکر کی وجہ سے، وہ انٹیوشن اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء حق کو سیدھی راہ مختلف موقعوں کے اوپر بتاتے رہتا ہے. تو گویا کہ مولانا مودودی کے اندر یہ تمام صفات ہم بدرجہ اتم پاتے ہیں. دیکھیے کہ مولوی، منشی، فاضل، کامل، مفتی اور ڈاکٹریٹ کی سندیں تو مجوزہ جو نصابی کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھ کر امتحان دینے سے یا مقالات لکھنے سے وہ یعنی کہ ڈگری مل جاتی ہے، لیکن علم کے اندر عمق اور وسعت کے لیے طالب علم کی ثقافت، یعنی صداقت اور امانت اور دلچسپی اور غور و فکر کے ساتھ دانش مندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے
کسی چیز میں ملکہ اور عبور کے لیے محنت کے ساتھ خدا کی توفیق اور تائید کی بھی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ تفقہ فی الدین حکمت و بصیرت خداداد چیز ہوتی ہے۔ اب مولانا مودودی کے متعلق اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کی ابتدائی تعلیم تو پہلے گھر سے شروع ہوئی، پھر یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ہائر اسکول لیول کے اوپر ان کو اسکول بھیجا گیا اور وہاں سے انہوں نے رشیدیہ اور پھر مولوی کا امتحان پاس کیا۔ جیسے کہ ان کے متعلق جو باتیں کتابوں میں درج ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی اورنگ آباد حیدرآباد سے انہوں نے رشیدیہ اور پھر مولوی جو میٹرک لیول کا ایگزام تھا اس کو 1916 میں پاس کیا۔ تھے تو وہ صحافتی مصروفیات کے دوران انفرادی طور پر انہوں نے متعدد علماء سے علوم شرعی اور علوم اصلیہ و فرعیہ کی تکمیل کی اور سندیں حاصل کی۔ مولانا شرف اللہ خان صاحب جو مدرس دارالعلوم فتح پور دہلی کے سے وابستہ تھے، ان سے 1926 میں سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا اشفاق الرحمان کاندلوی جو مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پور دہلی میں استاد تھے، ان سے حدیث، فقہ اور ادب پڑھا اور جامع ترمذی، موطا امام مالک کی سماع و قرات کی تکمیل کے بعد ان سے 1927 اور 1928 میں اسناد فراغت حاصل کی۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ مدارس اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا تو رواج نہیں تھا، پہلے زمانے کی بات بول رہا ہوں۔ تو اس زمانے کے اندر جو علم حاصل کیا جاتا تھا، علماء کے سامنے زانو ادب طے کر کر انہی سے علم کو اخذ کیا جاتا تھا۔ اب ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد کے علماء کرام تھے، اس زمانے کے اندر یعنی کہ جامعہ نظامیہ بغداد سے پہلے بھی کوئی ایسا یونیورسٹی اور کالج کا سسٹم نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے علماء کے نام سے ان کے اپنے ذاتی مکاتب تھے اور وہ اطمینان کر لینے کے بعد ان کو یعنی کہ اجازت دیتے تھے کہ وہ مزید علمی کام کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اسی طریقے سے کے معاملات تھے۔ یہ مولانا مودودی کی جو اب تک کی سرگرمیاں ہیں، اس کے متعلق آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وثائق مودودی میں ان کی یعنی کہ سندیں موجود ہیں۔ یہ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں یہ ان کی میٹرکولیشن یعنی مولوی کی سند ہے۔ اس کے بعد مزید جو انہوں نے انفرادی طور کے اوپر جو پڑھا تھا، تو علماء نے جو ان کو سندیں دی ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اسی دوران میں انہوں نے دیگر علماء سے بھی کافی فیض حاصل کیا تھا، جیسا کہ عبدالسلام نیازی صاحب سے انہوں نے منطق اور فلسفہ پڑھا۔ اب یہ منطق اور فلسفہ جو اس زمانے کے اندر پڑھے تھے، اس کے اندر اتنی ڈیپتھ تھی کہ میں نے ابھی 2 سال پہلے مولانا مودودی کا ایک پرانا نسخہ ڈھونڈ کے اس کو اثر نوٹ ٹائپ کر کے اس کو شائع کیا ہے، اسفار عربہ، اس کا حصے دوم۔ اس کے حصے اول کے متعلق تو مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی اس کا ترجمہ کیے تھے، لیکن اس کا صرف ذکر ہوتا تھا۔ لیکن میں نے کافی برس اس کو تلاش کر کے اس کو جمع کر کے اس کو شائع کیا، تو اس کے اندر جو فٹ نوٹس بھی، یہ 1932 کا کام ہے، تو اس میں مولانا مودودی نے جو فٹ نوٹس دیے ہیں
اس سے ان کی فلسفے کے اندر ان کا معیار اور ان کی نالج کا اندازہ ہوتا ہے، جو یہاں پر مختصر سے وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا. صرف حوالہ یہ بات مشہور ہے کہ مولانا عبدالسلام نیازی صاحب نصیر الدین چراغ دہلی، جو جہاں پر ان کی درگاہ ہے، کافی دور رہا کرتے تھے وہ، اور مولانا مودودی اس وقت جو ہے دہلی میں، پرانی دہلی کے علاقے میں بلی ماران وغیرہ میں کہیں رہا کرتے تھے. تو اس وقت ان کو اور ان کے بھائی کو پڑھنے کے لیے فجر سے پہلے بلایا کرتے تھے. اور واصف صاحب نے مجھے کہا ہے، جو مولانا کفایت اللہ کے صاحبزادے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا کافی ضعیفی میں ملاقات کیا تھا دہلی میں. تو ان کا یہ تھا کہ وہ وہاں پر جو گھر تھا وہ اس میں کہ وہ سیڑھیوں سے چڑھ کے جو ہے سیڑھی سے چڑھ کے گھر میں جانا پڑتا تھا، اس کے بعد سیڑھی اٹھا لیتے تھے. تو بہرحال مولانا مودودی کو اور ان کے بھائی کو وہ فجر سے پہلے بلایا کرتے تھے کہ بھائی تم کو اگر پڑھنا ہے مجھ سے تو یہ وقت ہے میرے پاس. اور کبھی تو اتنے 10-12 کلومیٹر کا راستہ طے کرنے کے بعد سائیکل پہ جانا پڑتا تھا. تب بھی اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ سید بادشاہ آج طبیعت حاضر نہیں ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. تو یعنی کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ فون تو نہیں تھا کہ اطلاع دے دیتے کہ مت آؤ بھائی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اتنا سارا جا کے آنا سردی کے زمانے میں فجر سے پہلے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کافی محنت اور سیکریفائس کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ تو منطق اور فلسفے کی بات تھی. اس لحاظ سے مولوی فاضل صاحب سے بھی مولانا مودودی نے انگریزی پڑھی اور اتنی مہارت حاصل کر لی کہ انگریزی کتب کا راس مطالعہ کر سکتے تھے. لیکن مولانا مودودی نے مولوی کے بعد، یعنی مولوی ایگزام جو دیا تھا اورنگ آباد سے، اس کے بعد کسی دینی درسگاہ میں باضابطہ فراغت حاصل نہیں کی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء جو ہیں، کسی کے ساتھ نام کے ساتھ قاسمی رہتا ہے، کسی کے ساتھ ندوی رہتا ہے، کسی کے ساتھ الازہری رہتا ہے. تو یہ مختلف مکاتب فکر جہاں سے علماء فارغ ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اعزازی طور کے اوپر بھی اپنی درسگاہ کا نام لگا لیتے ہیں. لیکن مولانا مودودی کے نام کے ساتھ ایسا کسی مکتب فکر. تو اب جتنی بھی مولانا مودودی نے نالج حاصل کی، وہ دراصل یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کا وسیع مطالعہ، علم، ان کا ویژن، ان کی خداداد صلاحیت اور قابلیت، ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. وہ کسی مکتب فکر کے پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سیلف انیشیٹو لے کر اپنے کام کو آگے بڑھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار علم کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کے اندر تفقہ سے بھی نوازا. انہوں نے اپنے مطالعے میں وسعت دی اور قدیم اور جدید فلسفہ، علوم عمران اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا. جیسا کہ ایک بڑا مشہور مولانا مودودی کا رائٹ اپ ہے جو اکثر کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ قرآن کے متعلق کچھ لکھو کہ کون سی یعنی کہ محسن کتابیں ہیں. تو مولانا مودودی نے صرف ایک پیج لکھا اور اس کے اندر لکھا کہ میں نے ایام جاہلیت میں بہت کچھ پڑھا، قدیم اور جدید فلسفے کی لائبریریاں اپنے دماغ میں اتار چکا ہوں، لیکن جب قرآن پڑھ کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہیگل، مارکس، نشتے وغیرہ یہ سب بچے اور بونے دکھائی دینے لگے کہ اس کتاب میں ایک ایک جملے اور ایک ایک فقرے نے ان تمام مسائل کو حل کر دیا جن کے پیچھے یہ لوگ سرپھوڑی کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی مولانا مودودی نے اتنا کچھ پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ویژن دیگر دینی مدارس کے فارغین سے بہت زیادہ وسیع ہو گیا. اصل میں اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کے دل میں اس کا شوق ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے وہ مواقع بھی فراہم کر دیتا ہے. مولانا کی فکر ہوا میں بکھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں کے ہزاروں صفحات پر مرتب اور مربوط شکل چھپی ہوئی موجود ہے. این سعادت
بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ جو نعمت خدا داد ہے اس کو اپنی کوشش اور جستجو سے ایک حد تک تو انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ خدا کا رحم و کرم اور فضل اور اس کی بخشش نہ ہو کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. جس زمانے میں مولانا نے اپنے علمی اور فکری کام کا آغاز کیا اس وقت 3 طبقات نمایاں تھے. ایک طبقہ علماء و مشائخ کا تھا، ان میں نماز، روزہ، تقوی، طہارت کا وعظ و بیان کرنے والے مولوی تھے، سلوک اور روحانیت کا درس دینے والے مشائخ بھی تھے، کفر کے فتوے دینے والے مفتیان کرام اور شرع دین متین کے حاملین بھی تھے. اور دوسرا طبقہ مغرب زدہ ماڈرنسٹ اور آزاد خیال لوگوں کا تھا جو مذہب کو دقیانوسی جہالت کی پیداوار سمجھتے یا مذہب کو صرف نجی زندگی کا معاملہ سمجھتے تھے، جن کے پاس کوئی اصول اور اقدار نہیں تھے. وہ آباہیت کے علمبردار تھے، یعنی ہر چیز جائز ہے اور کوئی قید و بند نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا طبقہ ان سیاسی لیڈروں کا تھا جو سیاست بلا دین کے نظریے پر یقین رکھتے تھے. ان میں وہ تھے جو ہندی وطنی قومیت کو درست سمجھتے تھے، یعنی یہ دیوبند کا طبقہ اور پھر جمعیت العلماء کا جو متحدہ قومیت اور کمپوزٹ نیشنلزم کو درست سمجھتا تھا، اور کچھ قوم پرست مغرب بھی سیکولر جمہوریت کو بھی درست سمجھنے والے تھے، جیسا کہ مسلم لیگ کا طبقہ تھا جو مسلم نیشنلٹی کے اندر مبتلا تھے، اور کچھ جو ہے سوشلزم اور کمیونزم کو صحیح ماننے والے بھی لوگ تھے. ان 3 طرح کے نظریات کے حاملین کے درمیان مولانا مودودی ایک نئی فکر لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کو حالات زمانہ پر مجتہدانہ بصیرت سے منطبق کیا جائے. پھر وہ اسلام کے ایک ایک جز کی تفہیم کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اسلام کا صحیح شعور پیدا ہو اور وہ شعوری مسلمان بنے. مولانا نے دین دنیا کی تفریق کے تصور کو ختم کر کے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پیش کیا اور واضح کیا کہ اسلام میں سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے. اگر اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے. پھر مولانا نے رائج نظاموں اور نظریوں اور ان کے فلسفوں کو عملی طور پر ناکام اور مضر ہونے کو ان کے نتائج سے مدلل طور پر پیش کر کے ان کے خامیوں کو گنایا. مولانا کا یہ کام نصف صدی سے زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے. مولانا کی علمیت کا اندازہ 2 باتوں سے ہوتا ہے. ایک تو عوام اور علماء اور دانشوروں کی محفل میں ان کے خطابات اور پھر سوالات کے فی البدی تشفی بخش جوابات سے ہوتا ہے، اور دوسری ان کی کتابوں سے ہوتا ہے. اور مثل مشہور ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج نکل جاتا ہے تو سورج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی اور دھوپ ہی جو ہے دراصل اس کی دلیل ہوتی ہے. تو کئی کتابوں میں ماخذ کے حوالے دیے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ حوالے تفہیم القرآن میں پائے جاتے ہیں. میری ایک کتاب ہے وہ ہے تفہیم القرآن میں اصول تفسیر. اس میں نے صرف تفہیم القرآن کے اندر جو مولانا مودودی نے جو حوالے دیے ہیں اس کو تقریباً 6-7 صفحات کے اوپر میں لکھا ہوں، اور وہ حوالے ہی اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 500 کتابیں اور اس کی متعدد جلدیں اور انسائکلوپیڈیاز، اس میں تفسیر ہے، علوم القرآن ہے، احادیث ہے، اس کی شرائح ہیں، اور بہت ساری وہ کتابیں ہیں جس کے ریفرنسز یعنی کہ ہم کو تفہیم القرآن میں ملتے ہیں. تو صرف اس کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے خود ان کی یعنی کہ علمی وسعت کا اور عمق کا اندازہ ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. مولانا مودودی کی تفقہ فی الدین کا اندازہ رسائل و مسائل کی 5 جلدوں سے ہو جاتا ہے.
اس میں مولانا نے تقریباً 500 استفسارات یعنی سوالات کے جوابات سادہ الفاظ میں مختصر اور تشفی بخش اسلوب میں عطا دیے ہیں۔ یہ استفسارات تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں: تفسیر آیات و تعویل احادیث، فقہی مسائل، اختلافی مسائل، اعتقادی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، جماعت اسلامی اور اس کی تحریک اور عام مسائل۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کیے گئے وہ سوالات بھی ہیں جو یعنی کہ ان کی کتابوں جیسا کہ مکتوبات، لوگ خطوط لکھتے تھے تو اس کے جوابات دیتے تھے، مکتوبات میں، عصری مجالس میں، تصریحات میں، استفسارات میں اور انٹرویوز وغیرہ میں موجود ہیں، جو ان کی فقاہت پر دلیل بن جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا صلاحیت بخشی تھی اور حکمت اور تفقہ فہم دین سے نوازا تھا۔ وہ اپنی رائے استدلال کی بنیاد پر رکھتے تھے، تاہم وہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے تھے اور نہ کبھی اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہی صحیح ہے۔ مولانا ایک خط میں اپنے مسلک کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں ایک سخت آرتھوڈکس قسم کا آدمی ہوں۔ میری آرتھوڈکسی اس طرز کی ہے جو ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ کے اپنے اپنے زمانوں میں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلامی اصول سے اب ہم بال برابر نہ ہٹیں، مگر زمانے کے حالات و ضروریات کے لحاظ سے ان اصولوں کو اپلیکیشن میں وہی لچکدار طریقہ اختیار کریں جو صدر اول کے مجتہدین نے اختیار کی تھی، جس کو 4 صدی کے بعد سے بالکل بدل دیا گیا۔ یعنی جو اسٹیگنیشن ہوا ہمارے تھاٹس کے اندر، مسلم تھاٹس کے اندر، وہ جب سے ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، کتاب و سنت کے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا اور اپنے اگلوں کے کام کو کافی سمجھ کر اسی کو اوپر تکیہ کر کے بیٹھے، جبکہ دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہونے لگی تو ہم اس سے آنکھیں بند کرتے گئے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر ہم کو حالات حاضرہ کے اندر اسی روشنی کے اندر اس کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے، مولانا مودودی نے جس وقت جماعت اسلامی بنائی اسی وقت اگست 41 کے اندر اپنی ابتدائی تقریر کے اندر فرما دی تھی کہ فقہ اور کلام کے مسائل میں میرا ایک خاص مسلک ہے جو علمی تحقیق پر مبنی ہے، تاہم اس کو میری ذاتی رائے سمجھی جائے، اس کو نہ جماعت کا مسلک بنایا جائے اور نہ حجت کے لیے پیش کیا جائے۔ دیکھیے مولانا مودودی کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ اتنی ساری علم کی بہتات ہونے کے باوجود کبھی وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، یا فتوے کی زبان کے اندر وہ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی بات کرتے تھے ایک رائے کی حیثیت سے رکھ دیتے تھے اور یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ چاہے تو ایکسیپٹ کریں، نہ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ لیکن رفتہ رفتہ جتنے بھی یعنی کہ جدید سوالات تھے، دیگر علماء بھی ان کے جوابات سے متفق نظر آئے۔ جس وقت مولانا مودودی کا انتقال ہوا، یعنی کہ اسی مہینے میں 2-4-8 دن کے فرق سے سپٹمبر 79 کے اندر، تو اس وقت حیدرآباد کے اندر بھی انوار العلوم کالج میں رائے جان کی پرشاد ہال میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اور محبوب عالم خان صاحب کی طرف سے۔ تو اس وقت جو ہے عاقل صاحب نے ایک بات کہی تھی۔ عاقل صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی مولانا مودودی جتنے بھی جدید سوالات ہیں اس کا جواب تو وہ تشفی بخش دیتے ہیں، جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کو اس کا جواب نہیں بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے دن آؤ، اور پھر جو ہے اپنے گھر میں جا کے جو ہے رسائل و مسائل میں ایسے سوالوں کے جوابات تلاش کر کے آ کے اس کو جواب دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے علماء بظاہر اپنی ساکھ بچانے کے لیے مولانا مودودی کا کھل کے یعنی کہ ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے، لیکن استفادہ ان سے ضرور کرتے تھے۔ تو اس سے خود پتہ چلتا ہے
کہ مولانا مودودی کا علمی پایا کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء بھی ان سے رجوع کرتے تھے. میں آئندہ ابھی کچھ مثالیں بھی دوں گا اس کی. مولانا مودودی کی ادبیت کے متعلق بنیادی طور کے اوپر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک مفکر، مصنف اور مؤلف تھے. وہ اسلامی موضوعات پر لکھنے والے ہمہ جہتی اور کثیر التعداد کتابوں کے مصنف تھے. وہ عصر جدید کے رجحانات سے واقف تھے. قدیم و جدید اور اس کے اثرات کا بھی انہوں نے مطالعہ اور مشاہدہ کیا تھا. اس لیے انہوں نے جدید علم الکلام کو اختیار کیا. ان کے اسلوب نگارش میں تمہید بہت مختصر ہوتی. وہ موضوع پر منطقی ربط اور ترتیب کے لحاظ سے عقلی استدلال کے ساتھ لکھتے. ان کی تحریر مروبیت اور معذرت اور تکلف اور تصنع، مسجع اور مقفع اور ثقیل و ادخ اور غیر مانوس اصطلاحات اور لایانی باتوں سے بالکل پاک ہے. وہ معیاری زبان لکھتے تھے جس میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ شستگی اور روانی عبارت ہے. وہ صاحب طرز انشا پرداز تھے. ان کی تحریر میں ایک جاذبیت اور سحر انگیزی ہے جو مخالفوں کے بھی دل کو موہ لیتی ہے اور دماغوں کو مسکر کر لیتی ہے. مولانا کی تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مرکزیت اور مقصدیت پائی جاتی ہے اور بعد زمانہ کے باوجود بھی ان کے خیالات میں یکسانیت اور تسلسل پایا جاتا ہے. وہ مرتب اور منظم اور معتدل اور متوازن فکر کے حامل تھے. چنانچہ ایک 4 صفحے کا 8 صفحے کا ایک پامفلیٹ سے لے کر کئی جلدوں کے اوپر منحصر ان کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی تحریر ان کی یعنی مقصدیت اور مرکزیت سے یا بے فائدہ چیزوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اندر یہ بنیادی فکر ان کی پائی جاتی ہے. مولانا مودودی مختلف علوم کی دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا تھے. اس کا اندازہ ان کی شہرۂ آفاق تفسیر تفہیم القرآن اور دیگر 100 سے زیادہ معرکۃ الآراء کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلامی فلسفہ، ایمانیات، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون اور جماعت اور تحریک اسلامی کے موضوعات پر لکھی گئی ہیں. ان کی بیشتر کتابوں کے 70 سے زیادہ زبانوں کے اندر ترجمے ہو چکے ہیں. مولانا نے کبھی اپنے علم کی ڈھاک بٹھانے کی کوشش نہیں کی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء گفتگو کرتے ہیں تو عربی اور فارسی اور انگریزی کی عبارتیں اور بھاری بھرکم اصطلاحات اور مشکل الفاظ بولتے جاتے ہیں، چاہے مخاطب سمجھے یا نہ سمجھے. ایسی کوئی بات ہم مولانا مودودی میں نہیں دیکھتے، بلکہ کبھی وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے متعلق غیر ضروری القاب پروٹوکول کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ اپنے خطوط میں خاتمے پر ہمیشہ خاکسار لکھتے تھے. مثل مشہور ہے کہ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھک جاتا ہے. علماء حق کی اسی صفت کو قرآن مجید میں خشیت سے تعبیر کیا گیا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بلا شبہ جو خشیت جن علماء کے اندر ہوتی ہے، خشیت اللہ سے ڈرنے کی، وہ دراصل انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں. تو یہ علماء حق کی پہچان قرآن مجید میں بیان کی گئی. بعض مختلف مکاتب فکر کے معاصر علماء سو نے مولانا مودودی کے خلاف بہت کچھ دروغ گوئی یعنی جھوٹ سے کام لیا، الزامات اور اتہامات کی بوچھار کی. مولانا کی کتابوں سے سیاق و سباق سے الگ کر کے عبارتوں کو پیش کر کے غلط باور کرانے کی کوشش کی. سب و شتم کی زبان استعمال کی یعنی گالم گلوچ تک کے اوپر اتر آئے. عام مسلمانوں کو ان کے خلاف بزن کیا، کفر کے فتوے دیے. مگر مولانا مودودی خذ العفو کے حکم کی تعمیل میں ان سے الجھے بغیر اپنا مثبت کام کرتے رہے اور ان کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا، بلکہ اپنے رفقا کو بھی ان سے الجھنے کو منع کیا. یہ ضبط نفس اور صبر و تحمل تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام اپنے پیچھے چھوڑ گئے. اگر ان کی اشتعال انگیزی پر الجھ جاتے تو زندگی اسی دلدل میں پھنسی رہ جاتی. مولانا کا رویہ ادفع باللتی ہی احسن کے مصداق رہا. اگر کوئی
مولانا سے علمی اختلاف کر کے بحث کرتا اور مجادلہ احسن کے مطابق اس کو علمی اور عقلی انداز سے سمجھاتے۔ اس کی بہترین مثال منکرین حدیث سے کیے گئے اس مباحثے کی ہے جو سنت کی آئینی حیثیت جیسی مورکۃ الآراء کتاب کی شکل اختیار کر گئی۔ مولانا مودودی تمام علماء کبائر کی عزت اور احترام اور قدر کرتے تھے اور سب سے اچھے مراسم رکھتے تھے، نہایت خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ اجتماعات اور ملاقاتوں کے درمیان جب نماز کا وقت آ جاتا تو انہیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے تھے۔ مولانا نے اپنی نجی محفلوں میں بھی کبھی کسی عالم دین کی ہجو اور بدگوئی نہیں کی، بلکہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے، احسن پہلوؤں کا تذکرہ کر دیتے تھے۔ اگر کسی کا انتقال کی خبر سنتے تو افسوس کا اظہار کرتے، تعزیتی خطوط لکھتے، ترجمان میں ذکر خیر کرتے۔ عالم کی قدردانی دراصل علم کی قدردانی کے مترادف ہے۔ یہ مولانا مودودی کی وسیع ظرفی، حلم اور بردباری تھی۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں جب لا کمیشن کے سوال نامے کے سلسلے میں علماء کا اجلاس ہوا تو اس میں مولانا قائدانہ رول ادا کر رہے تھے۔ اس طرح اسلامی قانون کی تدوین کے موضوع پر بھی کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب تھا۔ سامعین میں 300-400 وکلاء اور قانون داں حضرات تھے۔ سوالات بھی ہوتے تھے۔ اس میں مفتی محمد شفیع صاحب نے مولانا ظفر انصاری صاحب سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معارف القرآن کے جو لکھنے والے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، وہ بھی اس میں موجود تھے، تو وہ ظفر انصاری صاحب سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جس قسم کے حالات میں جو کام لینا مطلوب ہے اس کے لیے اپنے کسی بندے کو وہ صلاحیت دے دیتا ہے، اور وہ مولانا مودودی صاحب ہیں۔ ایک اور واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ ایوب خان نے 56 کا دستور ختم کر کے 1962 کا دستور لانا چاہا تو چوٹی کے قانون دانوں کے درمیان جو بات ہوئی اس میں مولانا مودودی بھی تھے۔ ان کی مدلل گفتگو پر قانون داں سہروردی صاحب اور اے بروہی نے بھی اعتراف کیا کہ مولانا مودودی صاحب قانونی ذہن کے حامل ہیں۔ ان دونوں واقعات کے راوی پروفیسر خورشید صاحب ہیں، اور تیسرا واقعہ سید مودودی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو لاہور ہیں وہاں کے انچارج جناب شعیب صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ماہرین معاشیات اور بینک سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء حضرات بھی مولانا سے ملنے آئے۔ اس وقت ربا کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے تو مولانا نے سب کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کے بعد دلائل کی روشنی میں گفتگو کی تو مجلس میں خاموشی چھا گئی اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ مولانا کے سامنے طفل مکتب ہیں۔ مولانا نہ تلون مزاج تھے، نہ ابن الوقت تھے، نہ ان میں کبر ریا تھا اور نہ خود ستائی۔ ان کی 1921 سے لے کر انتقال تک 1979 تک تحریروں کا مکمل ریکارڈ تقریباً موجود ہے۔ اس کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں بھی تضاد بیانی یا خیالات میں زیر و بم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل تک ایک بات کہتے تھے بعد میں اس بات کو پھیر دیا۔ عموماً لوگ جو ہے یہ فاطمہ جناح کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ 63-64 کا واقعہ ہے۔ اس وقت جو ہے ایوب خان کی بہت زبردست ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی اور ایک ایمرجنسی کے حالات تھے۔ مولانا مودودی اس وقت جیل میں بھی تھے، تو اس وقت جو ہے آل پارٹیز نے یعنی کہ فاطمہ جناح کو اپنے طرف سے کھڑا کیا تھا، تو مولانا مودودی نے جیل میں اندر سے جو ہے اس کی تائید محض اس لیے کی تھی کہ جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ اگر ہٹ جائے تو سب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بحال ہو سکتے ہیں اور دیگر کام کرنے کی سہولت ہو سکتی ہے۔ تو یہ احون البلیتین شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب دو برائیاں سامنے ہوں تو اس میں سے کم برائی کو اختیار کیا جائے۔
تو اس کے پیش نظر مولانا مودودی نے وقتی طور کے اوپر ایمرجنسی حالات کے اندر اس کو جو ہے اس کا جواز نکالا تھا، لیکن ان کی اصولی رائے اور موقف تو یہی تھا کہ سیاست عورت کے لیے مناسب چیز نہیں ہے، وہ اس کے اوپر قائم تھے۔ تو جو ان کا مین ٹریک ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک کہ شاہ فیصل ایوارڈ کا تعلق ہے، اس کے متعلق بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا مودودی کو ان کی علمی تصانیف، فکر اسلامی کی تجدید اور نفاذ شریعت کی جدوجہد کے مد نظر 500 علماء نے پہلے بین الاقوامی شاہ فیصل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-4 لوگ بیٹھ کر ان کے نام کے لیے یعنی تجویز کر دیا، بلکہ جو عالمی ایوارڈ دیا جاتا ہے دنیا کے بڑے بڑے اداروں اور علماء کے سامنے مختلف نام دیے جاتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کس کو تجویز کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے، تو ساروں کی جو کثرت آرا ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ ایوارڈ کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو تفصیلات کے اندر یہ آتا ہے کہ دنیا کے 500 بڑے علماء اور اداروں نے مولانا مودودی کے نام کو ریکمینڈ کیا تھا، چنانچہ شاہ فیصل صاحب اس وقت باحیات تھے، تو اس وقت پہلا ایوارڈ انہی کو دیا گیا، جو ان کے انتقال سے قبل یعنی کہ 1979 میں ان کو دیا گیا، یا انتقال ہو گیا تھا غالباً ملک فیصل کا، تو اس کے ساتھ ہی انہیں 2 لاکھ ریال کا چیک بھی دیا گیا تھا، لیکن مولانا مودودی نے اس کو ادارے معارف اسلامی کے حوالے کر دیا تاکہ اسے علوم اسلامی کے فروغ میں استعمال کیا جا سکے۔ اسی بے لوثی کی وجہ سے ان کی تمام تحریر کی تاثیر کا فیض عام آج تک جاری ہے۔ عموماً جیسا کہ ہم علماء کے یا بزرگوں کے متعلق سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ان کے تصرفات آج بھی جاری ہیں، تو وہ تصرفات اگر اس معنی کے اندر لیا جائے تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے کہ بھائی ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے فلاں کام کر دیتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں، لیکن تصرفات اس لحاظ سے ان کا فیض لیا جائے کہ ان کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کی کتابوں سے یا ان کی تقریروں سے دوسرے لوگ ان کی زندگی کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیض ہو رہا، تو یہ خود جو ہے ان کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا مودودی کا علم و فضل، فہم و فراست کی گہرائی اور گہرائی سے نہ صرف دنیا واقف تھی بلکہ ان کا لوحہ بھی تسلیم کرتی تھی۔ جب مولانا کا سانحہ ارتحال ہوا تو دنیا علم و ادب میں ایک کوہرام مچ گیا۔ مولانا مودودی کا جنازہ اسلامی تاریخ کے اکابرین کے فقید المثال جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا۔ جلوس جنازہ میں ہر طرف سے فلک بوس نعرے اٹھ رہے تھے کہ سیدی مرشدی مودودی مودودی، تکبیر، اللہ اکبر۔ دنیا کے 3 بر اعظموں یعنی امریکہ، یورپ اور ایشیا میں نماز جنازہ ان کے جسد خاکی کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھائی گئی۔ 3 بر اعظموں میں 10 مرتبہ ان کی جسد کے ساتھ نماز پڑھائی گئی، کیونکہ مولانا کا انتقال جو ہے امریکہ میں ہوا، امریکہ سے یو کے گیا جنازہ، یو کے سے پھر کراچی آیا، کراچی سے پھر لاہور آیا، تو جہاں جہاں بھی ان کی جنازہ اور میت گئی تو ان کی میت کے ساتھ جو ہے 10 مقامات کے اوپر ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اور آخری مرتبہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 26 ستمبر، جیسا کہ آج 17-18 ہے، تو گویا کہ یوں سمجھے کہ 1 ہفتے کے بعد ہی ان کے جنازہ پڑھا گیا، اور بھارت، افغانستان، ایران، سعودی عرب، قطر، امریکہ، عراق، شام، انگلستان کے ڈیلیگیشنز اور دنیا کے بیشتر ممالک کے سفراء شریک جنازہ رہے۔ عالم اسلام اور اقوام المسلمین کی مشہور شخصیت قطر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب یوسف القرضاوی صاحب نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور کم و بیش اس کے اندر 6 لاکھ افراد رنج و علم میں ڈوب کر ان کا جنازہ پڑھا۔ علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے دراصل ہمارے پاس جو مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل تھا، تو یہاں پہ جے تلنگانہ ایجوٹیشن میں وہاں پر جو بلڈنگ تھی اس کو جلا دیا گیا تھا،
تو بہرحال وہ وقف کر دی گئی تھی اسلامک سوشل سروس سوسائٹی کو. تو بالکل جب زیرو گراؤنڈ ہوا تو اسی وقت جو ہے علامہ یوسف القرضاوی کو بلایا گیا تھا اور انہی کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. تو یہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے. بہرحال ان کے انتقال کے موقع کے اوپر تو یوسف القرضاوی نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ سید ابو العلا مودودی کا یہ جنازہ ایک ریفرنڈم ہے کہ پاکستان کے مسلمان صرف اسلام چاہتے ہیں. ان کے فقید المثال جنازے نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندوں میں سے ہیں. لاکھوں افراد ان کی رحلت پر رو رہے ہیں. یہ گویا بجائے خود شہادت ہے کہ مولانا کی ذات حسنات کا مجموعہ تھی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو بات مثال میں نے دی تھی کہ آفتاب آمد کہ جو سورج نکلتا ہے تو اس کا پتہ جو ہے دھوپ سے ہو جاتا ہے. تو آج علم کی جو حقیقت ہے اس کی گفتگو سے اور اس کی کتابوں سے ظاہر ہوتی ہے, اس کے اثرات سے ظاہر ہوتی ہے. تو ہر لحاظ سے آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی اس دور کے بڑے بلند پایا مفکر, مجدد اور بڑی اہم ترین شخصیت اور دین تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین سے نوازا تھا. اور ان کو جو ہے ایک تو ایک علوم القرآن کے اوپر بڑی دسترس تھی اور دوسرے علوم عمران کے اوپر بڑی دسترس تھی, اور بالخصوص سیاسی میدان کے اندر انہوں نے کافی کارہائے نمایاں انجام دیے. اس کا ذکر انشاءاللہ کل میں اپنی تقریر میں مولانا مودودی کا جو اسلامی ریاست کا کانسیپٹ اور سیاسی جو خدمات ان کی رہی ہیں, کل اسلامک سینٹر یہ ٹولی چوکی میں جو ہے وہاں پر میری اسپیچ ہے مغرب کے بعد. اگر آپ لوگ وہاں پر آئیں تو اس سلسلے میں کل اور کچھ باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمارے علماء کی قدر کریں, اور انہوں نے اپنی زندگیاں جس علم کے حاصل کرنے میں, جس کو سمجھنے میں اور جس کو پھیلانے میں اپنی زندگیاں لگا دی, اس کو ہم پڑھ سکیں, اس کو ہضم کر سکیں, سمجھ سکیں, اور اس کے مطابق اپنے زندگی کا اپنے مشن بنائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا وجزا. یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد رفیع الدین فاروقی صاحب جو مولانا مودودی کے علمی کارنامے کا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ کرے کہ اب ہم ایک تھوڑا سا وقفہ وہ اس بات کا لیتے ہیں کہ کچھ سوالات لیے جا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوالات. پہلا سوال خود میں کر دیتا ہوں, باقی کے اور بھی کچھ لوگ ہوں تو 5-7 منٹ میں سوالات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مولانا مودودی کی کل کتابیں کتنی ہیں جسے انہوں نے تصنیف کی؟ اصل میں اس کی ایگزیکٹ کوانٹٹی بولنا مشکل ہے, لیکن عموماً 120 سے زیادہ, 100 سے زیادہ بتا سکتے سمجھے, کیونکہ بعض وقت ایسا ہے کہ ایک ہی کتاب 2-3 ناموں سے شائع ہوئی. بعض وقت ایک بڑی کتاب ہوتی ہے جس کے اندر ان کی چھوٹی کتابیں اس کے اندر شامل کر دی جاتی. بعض وقت 2-3 کتابچے ہوتے ہیں وہ ایک نام سے شائع کر دیا جاتا. تو اس طریقے سے کوانٹٹی پلس مائنس ہو سکتی ہے. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. اور کوئی سوال ہو سکتا ہے بھائی؟ اس موقع ہے سوال کرنے کا تو کرنا چاہیے. کوئی سوال نہیں آ رہا ہے تو خدیر بھائی آپ کیجیے. جی کوئی سوال نہیں آ رہا تو آپ کیجیے سوال. اچھا مولانا کی مولانا جو انگریزی سیکھے رفیع بھائی, وہ کتابوں کے پیچھے کسی نو مسلم
انگریز سے انگریزی سیکھے بول کے آتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، میں بتایا نا، جو انگریزی سیکھے وہاں پر دہلی کے قیام کے زمانے میں جو ہے یعنی کہ اتنی قابلیت پیدا کر لیے تھے غیر مسلم. البتہ جرمن زبان بھی آپ سیکھنے والے تھے، سیکھ رہے تھے، لیکن اچھا. وہ تکمیل تو نہیں ہوئی. لیکن اس کے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لیے تھے کہ آسانی سے وہ پڑھ لے سکتے تھے. سب مولوی فاضل صاحب سے انگریزی انہوں نے پڑھی تھی. اچھا. چنانچہ خود جو ان کی پہلی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس کے اندر خود جو ہے بہت سارے انگریزی کتابوں کے حوالے موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ 25-26 کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ کتاب. تو اس سے اور 3 سال کم کر لیجئے تو ان کی عمر 23-24 سال ہی ہوگی سمجھو. تو اس وقت جو ہے ان کی اتنی قابلیت تھی کہ بڑی بڑی انگریزی کتابیں پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس کے ٹرانسلیشنز وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی خاصی قابلیت. بلکہ جو ان کی کتابیں ہیں تذکرہ مودودی وغیرہ میں آخری صفحات کے اوپر بہت سارے ان کے انگریزی ہینڈ رائٹنگ بھی مولانا مودودی کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی پختہ ان کی رائٹنگ تھی، انگریزی رائٹنگ بھی اردو کی طرح. تو ہے اچھی قابلیت اس کے اندر. جبکہ ہمارے دینی درسگاہوں کے فارغ لوگوں کے اندر، علماء کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ انگریزی کتابیں پڑھے. یہی وجہ ہے کہ کوئی اردو ٹرانسلیشن کی تو کتابیں اس وقت نہیں تھی، بلکہ اشتراکیت کیا ہے، سرمایہ داری کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو عام علماء کو معلوم بھی نہیں تھی. مولانا مودودی نے خود ان کی انگریزی کتابیں پڑھ کے اس کا یعنی کہ لب لباب ہم کو بتایا. ورنہ پورا پاکستان جو ہے اشتراکیت کے اندر بہہ جاتا تھا اگر مودودی صاحب کھڑے نہیں ہوتے تھے. بہرحال رسول بھائی احادیث کی بھی کوئی شرح کرے ہیں کیا مولانا؟ نہیں، احادیث کی شرح اصل میں یہ کرنا چاہتے تھے. خود موطا کی شرح مولانا مودودی خود لکھنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے یہ علوی صاحب نے جو ہے پوری تفہیم الاحادیث کو مکمل 6-7 جلدوں کے اندر اس کا جو سیٹ بنایا ہے، انہی کی کتابوں کے اقتباسات وغیرہ لے کے اس کی وہ کیے. تو وہ کام جو ہے سیرت کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کا ارادہ تھا. بلکہ بعد انٹرویوز وغیرہ میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں یعنی کہ حدیث کے اوپر اس طریقے سے ترمذی کی اور موطا کی احادیث کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے تھے، مگر اب زندگی تھک گئے تھے، زندگی نے اتنا ساتھ نہیں دیا، تو بات وہیں رہ گئی. سمجھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا مودودی کی فکر کی بنیاد کیا تھی بتا سکتے ہیں؟ بھائی مولانا مودودی کی فکر کی بنیاد کتاب و سنت ہی ہے. بس انہوں نے یہ کام کیا کہ بھائی موجودہ دور کے اندر جو ذہن و فکر تھا اس کو سمجھانے کے لیے ری انٹرپریٹ کیا. سمجھو تشکیل نو سے کام لیا. سمجھو بنیاد تو وہی کتاب و سنت ہے. اور وہ کہتے تھے کہ معیار حق ہمارے لیے، جیسا کہ حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان کتاب و سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے مولانا مودودی معیار حق جو ہے کتاب و سنت ہی کو سمجھتے تھے. وہ بلکہ لکھتے بھی ایک جگہ یعنی کہ ہماری دعوت ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ بھائی میں جب بھی اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بزرگوں کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا وہ نہیں دیکھتا، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور آپ کی سنت کیا تھی. تو میں وہیں سے کسی دین کے معاملے کو اخذ کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ان کی بنیادی فکر تھی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. مولانا کے کچھ انگلش کتابیں ہیں کیا، انگلش میں لکھے ہوئے کتابیں یا خالی ٹرانسلیشنز کی ہے؟ نہیں، مولانا مودودی انگلش کے اندر بلکہ ان کے یعنی کہ ساری تحریریں جو ہے اردو کے اندر ہی ہے. سمجھے اگرچہ کہ وہ استفادہ کرتے تھے انگریزی کتابوں سے، عربی کتابوں سے، فارسی کتابوں سے بھی، لیکن یہ کہ ان کی ساری تحریریں
اردو میں ہی تھی، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ ٹرانسلیشن کرتے تھے وہ ٹرانسلیشن بھی مولانا مودودی انگریزی ٹرانسلیشن دیکھتے تھے اور پھر اس میں سے بعض اصطلاحات کو تبدیل بھی کیا کر دیتے تھے، اس کا صحیح ٹرانسلیشن اس اصطلاح کا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ساری کتابوں کے اندر ان کے ریڈ پین کے ساتھ، بالخصوص جو 1974 کے اندر ایک اسلام کس چیز کا علم بردار ہے، یہ جو کتابچہ ہے نا، یہ لکھ کر بھیجے تھے 74 کے اندر. یو کے اندر اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کا جو ٹرانسلیشن وہاں پہ کیا گیا تھا، تو اس ٹرانسلیشن کو جب مودودی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ریڈ پین سے بہت سارے الفاظ، بھائی ان کی انگریزی بھی جو ہے غیر معمولی تھی، جس کی دوسروں کی انگریزی کی بھی وہ اصطلاح کر دیتے، اصلاح کر دیتے تھے. انہوں نے السلام علیکم. انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیشن کیا اور فارسی سے کیا اور پھر عربی سے کیا، لیکن دوسری زبانوں میں وہ نہیں لکھے، اردو زبان میں لکھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں. یہ مولانا کے تعلق سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں تھے، بلکہ مطلب جس طرح مدرسے سے فاضل کا کورس سیکھتے ہیں اس طرح سے ہے نا، تو مولانا عالم نہیں تھے بتاتے ہیں. اس سے ذرا دکھ ہوتا سن کے ہمارا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے بھائی یہ پوری آج کی پوری جتنی بھی اسپیچ رہی ہے 1 گھنٹہ جو آپ سنے اور میں بولا، یہ اسی کے اوپر ہے نا. مطلب یہ کہ ان کا جو علمی پایا تھا، میں آپ کو بتایا کہ رشیدیہ اور مولوی کا امتحان انہوں نے پاس کیے، اس کے بعد جب دہلی میں تھے تو متعدد علماء سے پرسنلی پڑھے اور ان لوگوں نے سندیں دی، اور وہ سندیں بھی میں آپ کو بتایا. اور اگر آپ کسی کے پاس کتاب ہے وثائق مودودی، یہ بڑی سائز کی کتاب ہے، تو یہ وثائق مودودی اگر کہیں آپ کو دیکھنے ملے تو اس میں ان کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں شک نہیں کہ جیسا میں بتایا کہ ندوی اور پھر دیوبندی اور ازہری وغیرہ یہ سفکس ان کے نام کے ساتھ نہیں لگے ہوئے، تو انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے مزید اپنے علم کے اندر اضافہ کیا، اور اس سے کافی پروڈکشن جو بھی ہے ان کا دیکھ سکتے. اگر ایک عالم نہیں ہو سکتا تھا تو ایک شخص جو ہے قرآن کا ترجمہ اور اتنی بڑی تفسیر اور اتنے بڑے کتابوں کو کس طریقے سے لکھ سکتا تھا. لوگوں کو کیا ہے، بولنا بڑا آسان ہے، 1-2 صفحے کا مضمون نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے منیب صاحب، اگر سوالات نہیں ہیں تو پھر کنکلوڈ کر دیں گے. جی جی جزاک اللہ خیرا و جزا. اب ہاں صرف اتنا ابھی عبد الرحمان صاحب کے سوال پہ اگر اجازت ہو تو وہ یہ کہ مولانا مودودی کے متعلق بند سکے کے عالم یا کس مدرسے سے فارغ یا کیا عالم نہیں تھے، یہ باتیں کرنے والوں کو صرف اتنا بتا دیا جائے کہ سعودی عرب میں ام القری یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی جو علماء مفتی یا نہ جانے کیا کیا ڈگریاں الاٹ کرتی ہے، اس یونیورسٹی کے فاؤنڈیشن میں اور اس یونیورسٹی کے پینل میں جن لوگوں کے مشوروں سے یونیورسٹی میں کیا پڑھانا کیا نہیں پڑھانا طے ہوا، اس پینل میں ایک مولانا مودودی ہے. تو علماء کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں بتانے کے لیے جس پینل کو طے کیا گیا، اس پینل میں مولانا مودودی تھے. تو اب اندازہ کر لیجیے کہ اب یہ بیچارے گلی کوچے کے لوگ جو بولتے ہیں، یہ تو خیر ان کا بولنا ہے. بہرحال جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. لیکن ہم آپ سے ایک اور کمٹمنٹ اس محفل کے دوران ہی لینا چاہتے ہیں کہ آج جس طرح ہم نے علمی کارنامہ سنا، ہم چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی مختلف باتیں جو آپ نے ریکارڈ کی ہیں، کتابی شکل میں درج کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وقتاً فوقتاً، چونکہ ہمارے پاس ہر ہفتے جمعہ ہی کا دن لیکچر سیریز کا دن ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی استفادہ کریں گے. تو گنجائش رکھیے، کم سے کم ہم کو نا امید نہ کیجیے آپ، کیونکہ میں آج خدیر بھائی سے بات ہو کے کنفرم ہونے پر بڑی خوشی بھی مجھے، ورنہ میں اس سے میں پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ اب تو جو ہے آن لائن کی ضرورت نہیں رہی، اب تو جو ہے شرکا نہیں، مگر آ اب یہ سکتے اس میں کچھ مہینے میں لوگ ایک آدھ جو ہے مرتبہ، تقریباً 7-8 لوگ جو تو ہے زیادہ بہتر رہے گا ڈاکٹر کہ صاحب وہ اڑیسہ سے انٹریکشن ہیں، اگر رہا تو بہت اچھا اور رہتا. کچھ لوگ ظہیر آباد سے ہیں، کچھ وادی ہدا، تو مطلب شہر کے کراس سیکشن کے علاوہ اڑیسہ، ظہیر آباد وغیرہ، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر سن سکیں آپ کو. تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے اسی طرح کسی
جمعہ کے دن تاکہ وہ مولانا مودودی کی زندگی کے اور دوسرے گوشے آئے زندگی کو آپ سے سمجھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن و جزا. اللہ سے دعا ہے کہ اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما رہی. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو کوتاہیوں کو گناہوں کو معاف فرما. اور اے اللہ العالمین ہم نے جو کچھ ابھی سنا ہے مولانا مودودی کی زندگی کے متعلق اس تحریک میں جس کا ہم حصہ ہے، اے اللہ اس تحریک کے ساتھ ہماری نہ صرف وفاداری ہو بلکہ ہم اپنے علم کے اضافے کے لیے ہر وقت کم و بیش کوشاں ہوں اور ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا علم بڑھتا رہے اور علم کے حصول کے لیے ہم ہمیشہ فکر مند ہوں. اے الہ العالمین ہم میں کینہ کپٹ حسد جلن بغض جیسی اگر بیماریاں ہوں تو اللہ اسے دفع فرما. اے الہ العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح مسلم دیندار کر دے امت مسلمہ کے، اور جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں اللہ انہیں نیک صالح مسلم اولادیں عطا کر. اے اللہ جو ہمیں تاجر پیشہ ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ دینے والا ہاتھ بنا کر زندہ رکھنا کے لینے والا ہاتھ. اے الہ العالمین ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب تو سے راضی ہیں. اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے اور اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے اور اس اسٹڈی سرکل میں برکت عطا فرما. اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اضافہ، ہمارے عمل میں اضافہ اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے شوق اور ذوق میں اضافہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. آپ تمام شرکا کا شکریہ کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بالخصوص ہمارے اسپیکر کو ڈاکٹر صاحب کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے وقت نکالا. اور ہم اس طرح جو ہے ہر روز سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف رہے گا انشاءاللہ. منڈے کے دن پھر ہم اسلام اور اجتماعیت کے اس کتابچے کے ساتھ آگے چلیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.